حسین کا ہو کہیں ذکر کوئی بات چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید ادعونی استجب لکم۔ السلام علیکم ناظرین محترم اور سامعین محترم، جیسا کہ آپ میں سے بیشتر افراد کو معلوم ہوگا، یہ ہمارا سلسلہ گفتگو دعائے معرفت کے عنوان کے تحت چل رہا ہے، اور آج 5واں پروگرام ہے، اور ہم مسلسل دعا کے موضوع پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض ایک اہم ترین باتیں وہ بھی پیش خدمت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کی خدمت میں کچھ عرائض اس طرح سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم پیچھے گفتگو کر چکے ہیں کہ آداب دعا کیا ہے، دعا مانگنی چاہیے تو کس چیز کی دعا مانگنی چاہیے۔ آج کچھ عنوان اس انداز سے بات کا آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دعا کو اس حوالے سے بعض دفعہ کم توجہ دی جاتی ہے کہ دعا ایک اعتبار سے یوں احساس کیا جاتا ہے کہ جی دعا کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں مل جائے گا، اور اگر ہماری تقدیر میں نہیں ہے تو ہم ہزار دعائیں مانگتے رہیں، وہ ہمیں نہیں ملنے والا۔ تو لہٰذا بعض لوگ اس اعتبار سے اپنے آپ کو دعا سے دور رکھتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے کہ جی تقدیر کے فیصلے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دعا کو حقیقی مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر دعا کے حقیقی مفہوم اور مطلب کو سمجھ لیا جائے تو یہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ جو ہمارے ذہنوں میں اعتراض آتا ہے، یا اپنے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جی دعا کی کیا ضرورت، اب تو تقدیر کے فیصلے ہیں، تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دعا مقصد اور ہدف ہے، وسیلہ نہیں ہے۔ بعض حضرات کے ذہن میں ہے کہ جی یہ دعا تو وسیلہ ہے لیکن ہدف نہیں، در حقیقت یہ مقصد اور ہدف ہے دعا۔ اور وہ ہدف اور مقصد کیا ہے؟ وہ ہے قرب الہی، خدا کا قرب ہے، خدا کا بندہ ہونا ہے، خدا کے نزدیک ہونا ہے۔ تو پہلا مقصد اور ہدف دعا کا یہ ہے۔ تو بس یہ پتہ چل گیا کہ دعا خود مقصود ہے، وسیلہ نہیں ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام انسانوں، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے، اور اللہ کیا ہے؟ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب انسان محتاج محض ہے، یعنی فقط محتاج ہی محتاج ہے، اور فقط ایک ذات غنی مطلق ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، تو جیسا کہ ایک فقیر ہمیشہ اسی کے در پر جاتا ہے کہ جو ذات غنی ہوتی ہے، تو انسان فقیر مطلق ہے اور اللہ کی ذات غنی مطلق ہے۔ لہذا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے اور خدا سے رابطہ برقرار کرے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور آ جاتا ہے، جی یہ تو بات مقدر کی ہے، اگر ہوگا مقدر میں تو مل جائے گا، اور اگر تقدیر میں نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا۔ یعنی یوں اگر علمی اعتبار سے اعتراض جو کرنے والے کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے مقدر میں ہے
تو مانگنے کا فائدہ نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے تحصیل حاصل، کہ جو چیز پہلے سے ہمارے مقدر میں موجود ہے اس کو ہم کیوں مانگیں، اور جو چیز ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کیوں مانگیں، کیونکہ جب وہ ہمارے مقدر میں ہے ہی نہیں، وہ ہمیں ملنے والی ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں مانگیں. تو یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم نے تقدیر اور قضاء و قدر کو صحیح طریقے سے پہچانا ہی نہیں. تقدیر کیا ہے اور مقدر کیا ہے؟ تقدیر اور مقدر اس انداز سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ بھی کر لیں بس یہ ہو کر رہنا ہے، جبکہ ہر چیز ایسی نہیں ہے. بلکہ بعض دفعہ ہمارے ہاں تقدیر میں یوں لکھا ہوتا ہے، تقدیر میں اس انداز سے لکھا ہوتا ہے، تقدیر ہماری ایسی ہوتی ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ دعا کریں گے تو یہ چیز ہمیں ملے گی، اور اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو یہ چیز نہیں ملے گی. تو ملاحظہ فرمایا آپ نے، یعنی تقدیر میں اس انداز سے لکھا ہوا ہے کہ ہماری دعا کے ساتھ مشروط کر دیا گیا، اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو وہ چیز ہمیں مل جائے گی، اور اگر ہم دعا نہیں مانگیں گے تو وہ چیز ملنے والی نہیں ہے. تو عزیزان محترم، اب اس سے یہ پتا چلا کہ تقدیر اور دعا کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ دعا ایک ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے، ایسی ایک حقیقت ہے جو تقدیر کو بھی پلٹ دیتی ہے. اللہ اکبر. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ صدقے کی اتنی زیادہ اہمیت اسلام کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی نے صدقہ دے دیا تو اس کی مشکلات ٹل جائیں گی، اس کی پریشانیاں ٹل جائیں گی، اس کی حتیٰ کہ موت بھی آئی ہوئی ٹل جائے گی. تو جس انداز میں یہ ہے اسی انداز میں دعا بھی ہے کہ دعا تقدیر کو بھی پلٹ دیتی ہے. اور اس انداز سے یہ چیز ہے کہ اب دعا مانگنا ہے. اب آگے اس سے بڑھ کر جو دعا میں مانگنا ہے، کل ہم نے عرض کیا ہے کہ خدا سے کیا مانگنا ہے. اللہ کا قرب مانگنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت مانگنی ہے، ان کی مودت مانگنی ہے، گھروں کا سکون مانگنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. قرآن نے اس طرف اشارہ خود کیا ہے، ہم اس سے آگے بڑھ گئے. لیکن اب ایک سٹیپ سے اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کم پر راضی نہیں کر لینا، کہ جیسے اگر ہم کم پر راضی ہو گئے کہ جی اتنا مل گیا تو کافی ہے. نہیں نہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر کم پر راضی نہیں ہونا ہے، بلکہ اس طرح سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ہم خدا سے مانگیں. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ اس نے خدمت انجام دی تھی. جب یہ خدمت انجام دے چکا تھا تو کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ عطا کیجئے. پیغمبر نے بھی پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک مجھے مثلا ریبڑ مل جائے حیوانات کا، وہ مل گیا. کہا اور کچھ، کہا کہ اس کا کوئی خدمت کرنے والا بھی مل جائے تاکہ یہ ہے کہ وہ اس کو چلاتا رہے سلسلے کو. اب یہ جو ہے دو چار چیزیں ملی اور وہ لے کر چلا. جب وہ چلا گیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب مخلصین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کاش اس کے دل کے اندر وہ والی چاہت ہوتی کہ جو ایک بنی اسرائیل کی خاتون کے دل میں چاہت تھی، تڑپ تھی. کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ ایک مرتبہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ اور جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کے اندر سے ان کے ڈیڈ باڈی کو نکال کے ان کو دفن کرو سادہ قبر میں، یعنی تابوت سے نکال کر دفن کرو. تو یہ جب حکم ہوا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، لیکن قبر نہیں معلوم تھی. تو پتا چلا کہ ایک خاتون کو معلوم ہے جو بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا خاتون تھی. جب اس بڑھیا خاتون کے پاس جب گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جا کر پوچھا کہ اے خاتون قبر یوسف علیہ السلام کہاں ہے؟ کہا میں بتا دوں گی، نبی کی قبر ہے، لیکن اس سے پہلے میری چند دعائیں ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں وہ میری پوری ہو جائے. کہا کہ کیا دعا ہے؟ وہ بڑھیا خاتون کیا کہتی ہے؟ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری جوانی واپس پلٹ آئے.
میں بڑھاپے میں ہوں، میں جوان ہو جاؤں، میرے گھٹنے کمزور ہیں، میں تندرست ہو جاؤں، میری زندگی دوبارہ پلٹ کر آ جائے۔ اور یہ دعائیں مانگ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں، اور آپ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا کہہ رہی ہیں، دعا یہ کہہ رہی ہیں کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے لیے آپ یہ دعا کیجئے کہ جب میں مروں تو آپ کا قرب مجھے حاصل ہو۔ تو یہ دعائیں کا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اور گفتگو پروردگار عالم سے جس طرح سے ہوتی تھی جب ہوئی تو کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ خاتون کیسی دعائیں مانگ رہی تھی، مجھ سے کروا رہی تھی کہ بڑھاپا واپس پلٹ آئے، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، یہ اس طرح کی دعائیں کر رہی تھی۔ تو آواز قدرت آئی، ہے موسیٰ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کس سے مانگ رہی ہیں؟ وہ مجھ سے مانگ رہی ہیں، تو عطا کرنے والا میں ہوں۔ اگر وہ جوانی بھی مانگ رہی ہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں کم پر راضی نہیں ہونا۔ بعض چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں جی یہ تو ناممکن ہے، اللہ اکبر، غور کیجئے گا، یہ ناممکن ہمارے لیے ہے، اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے، وہ غنی مطلق ہے، اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ تو عزیزو، اس طرح سے اب ہمیں دعا اس انداز سے مانگنی چاہیے۔ ہم اللہ سے کیسے دعا مانگیں؟ جو زیادہ ہو۔ دیکھیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ستی سی اور سادہ سی، سمپل سی دعا نہیں مانگنا ہے، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دعا مانگیں۔ مثال دیتا ہوں، مثال یہ ہے کہ جنت کی ہم میں سے ہر ایک دعا کرتا ہے کہ خدایا ہمیں جنت مل جائے۔ آج ایک بات کہوں میں آپ سے، وہ یہ ہے کہ جنت کی دعا نہیں کریں، بلکہ دعا یہ کریں کہ اے پروردگار، مجھے اپنے حبیب کا قرب عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، مجھے اپنے خاص بندوں کا قرب عطا فرما۔ یعنی جنت میں چلے جانا وہ کمال اتنا نہیں ہے جتنا رسول کا قرب حاصل کر لینا یہ کمال ہے۔ یہ جنت میں چلے جانا اتنا کمال نہیں ہے جتنا جنت کے سرداروں کے پاس پہنچ جانا، ان کے قرب میں رہنا، شب و روز ان کی خدمت میں رہنا، یہ ہے جنت کا اعلیٰ مقام۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ علیین، وہ اعلیٰ علیین کیا ہے؟ یہ ہے۔ تو ہمیں یہ قرب کی دعا کرنی چاہیے، جنت سے بڑھ کر جنت میں جو جنت کے سردار ہیں اور خود پیغمبر کا قرب ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو اے عزیزو، یہ ہے کہ دعا ہمیں جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ دعا کے طلبگار ہوں۔ اب اس کے بعد ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض حضرات دل باختہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم بہت عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ ہم کس طرح سے دعا مانگیں؟ تو عزیزو، اس حوالے سے کئی ایک چیزیں علماء اخلاق نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور تفاسیر میں بھی آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، جو اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ورنہ میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی دعا ہے ہی نہیں، کوئی ایسی بھی دعا ہے ہی نہیں جو قبول نہیں ہوتی۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کبھی اسی رنگ میں قبول ہوتی ہے، کبھی اس سے بہتر رنگ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کیونکہ غنی مطلق ہے، وہ جواد مطلق ہے، اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کے بارگاہ سے خالی ہاتھ آنا یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ کو وہ خالی پلٹا دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہر وہ دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن کبھی مصلحت کے تحت جلدی قبول کر لیتا ہے، کبھی دیر میں قبول کر لیتا ہے، کبھی اسی شے میں قبول کر لیتا ہے، کبھی اس شے کے بہتر بدلہ ہمیں دے دیتا ہے۔ تو دعا کو ہر طریقے سے وہ قبول کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا ان کو تو دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ جبکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی وجوہات خود ہم ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم خود اس کی وجہ ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ لہذا بہار الانوار کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ وہاں پر ایک شخص کا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی اولاد کے لیے 33 سال دعا کی ہے، مسلسل اللہ سے دعا یہ کرتا رہا کہ اللہ انہیں بیٹا عطا کر دے، فلا یستجاب، دعا قبول نہیں ہوئی۔ عزیزو، کتنا 33 سال دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی، بیٹا نہیں دیا۔ تو اب یہ دعا مانگ رہا تھا، لیکن ایک دن
خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں اسے جواب ملا کہ تو جو اتنا عرصے سے دعا مانگ رہا ہے اور تمہاری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، اس کی 3 وجہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، اگر نوٹ کر سکتے ہیں تو اس کو نوٹ کریں۔ ہماری زندگیوں کو بنانے والی یہ چیزیں ہیں، معصوم کی زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور اس کو تحریر کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آواز قدرت ہے۔ اصل میں آواز قدرت یہ آئی کہ انکا تدعو اللہ، تو اللہ کو پکارتا ہے، بلسان البذی، توجہ کیجیے گا یہ بات، تو آواز پروردگار آئی تو اللہ کو تو پکار رہا ہے بلسان بذی۔ بذی کسے کہتے ہیں؟ بد زبانی کو، جسے کہتے ہیں گالی گلوچ دینے والا، برے الفاظ بولنے والا۔ اب یہ ہے کہ یہاں سے ایک الگ سے چیپٹر کھل جاتا ہے کہ یہ زبان کیا ہے، اس زبان کے اندر کون کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ تقریباً علماء اخلاق نے 40 بیماریاں لکھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان کے اندر ان چیزوں کو مزید کھل کر بیان کریں، لیکن 40 بیماریاں ایسی ہیں جو صرف انسان زبان سے ادا کرتا ہے اور ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ چاہے ہم جتنے مرضی نیک اعمال انجام دیتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود لیکن اگر زبان صحیح نہیں ہے، زبان بد زبان ہے، اپنے گھر میں ملازم کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور بد زبانی استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی آواز قدرت آ رہی ہے کہ تمہاری دعا کیوں قبول نہیں کی جا رہی؟ فرمایا تیرا دل وہ بذی ہے، تمہارا زبان بذی ہے، تمہاری زبان سے ہمیشہ ایسے الفاظ ادا ہوتے رہتے ہیں کہ جو انسان کو نہیں ادا کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقَلْبٍ غیر تقی، دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہاری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تمہارا دل صاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بندہ جو 33 سال دعا مانگ رہا تھا اس کو جواب آ رہا ہے۔ ہم 2 مرتبہ 3 دفعہ 2 دن 4 دن دعا مانگنے والے ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو جواب مل رہا ہے جو اپنی زندگی میں 33 سال تک دعا مانگتا رہا، لیکن اس کو جواب کیا مل رہا ہے؟ قلب غیر تقی، اس کا دل غیر صاف ہے، یعنی صاف نہیں ہے، دل کے اندر کینہ ہے، بخل ہے، حسد ہے، یہ ایسی اس کی بیماریاں ہیں، قلبی بیماریاں۔ دیکھیے جیسی بیماری چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے، تو یہ ساری کی ساری بیماریاں جسمانی ہیں۔ تو آج جسمانی بیماری آپ ہمارے سامنے آئی ہے تو ہر شخص پریشان ہے، گھر میں بند ہے، دیگر مسائل ہیں، ڈاکٹر کی بات کو سن رہا ہے۔ تو اے عزیزو، ایک بات کہوں، وہ یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنے خدا کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے گا، ہم اپنے خدا کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر ہمیں بعض دفعہ ایسی چیزوں سے منع کر دیتے ہیں جو حرام نہیں ہے، حلال ہے چیز۔ مثلا بعض دفعہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ پکوڑے آپ نے نہیں کھانے، ماہ رمضان قریب ہے، اس وجہ سے مثال ایسی چیز کی دے رہا ہوں۔ آپ کو یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، زیادہ نمک والی چیزیں نہیں کھانی۔ تو آپ غور کیجیے گا، یہ آپ سے سوال میں کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ پکوڑے سموسے حرام ہیں؟ پراٹھا کھانا حرام ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ہم کیوں منع ہو جاتے ہیں، کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جی کیونکہ اس وجہ سے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے۔ اے عزیزو غور کیجیے گا، ہم حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کس کے کہنے پر؟ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو حکیم مطلق ہے، جو قادر مطلق ہے، جو علیم ہے، جو حکیم ہے، وہ اگر ہمیں کہہ دیتا ہے تو ہم حرام چیز بھی نہ چھوڑیں۔ یہ ناانصافی نہیں ہے اپنے خالق کے ساتھ؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ کی جو آواز آ رہی ہے کہ اس کا قلب، اس کا دل غیر تقی ہے، صاف نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ جیسے ہمارے جسم کی بیماریاں ہیں، ایسے ہی ہماری روح کی بھی بیماریاں ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا متقیان نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسم کی 6 حالتیں ہیں، روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ تو اسی طرح سے جیسے روح بیمار ہوتا ہے، اسی طرح جیسے جسم بیمار ہوتا ہے، ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم جسم کا علاج کروانے کے لیے کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں،
اسی طرح سے ہم اپنی روح کا بھی علاج کروانے کسی روحانی طبیب کے پاس جائیں، علماء صالح کے پاس جائیں، نیک علماء کے پاس جائیں، ان کی خدمت حاصل کریں. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بھی برائیوں سے بچانا ہوگا، تب جا کر ہمارا دل صاف ہوگا. اور اگر ہمارا دل صاف نہ ہو تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز معصوم کی زبان سے جو روایت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیت غیر صادقہ، نیت اس کی صادق نہیں ہے، نیت میں یہ سچا نہیں ہے. نیت اس میں جسے کہا جاتا ہے نیت میں کھوٹ ہے. اگر انسان کی نیت میں کھوٹ آ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا. انسان اپنے اقربا سے دور ہو جاتا ہے، اپنے قریبیوں سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت صاف نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ چلنا ہے، اگر آپ کو 2 قدم بھی چلنا ہے تو نیت صادقہ کی ہے، سچے دل کے ساتھ چلیں، سچی نیت کے ساتھ چلیں. لیکن اگر نیت کے اندر کھوٹ آ جائے کہ جی میرا اپنا مقصد ہے، میرا اپنا ہدف ہے، جب تک مجھے حاصل ہوتا رہے گا میں کرتا رہوں گا، تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اے عزیزو، یہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک یہ ہے کہ کہ جس کی زبان بد زبانی ہوتی ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ جس کا دل صاف نہیں ہوتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تیسرا یہ ہے کہ جس کی نیت خالص نہیں ہوتی اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اب ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں ان موذی معارضوں سے نجات عطا فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، اور ایسی دعاؤں، ایسی چیزوں سے ہمیں دور رہنے کی، پرہیز کرنے کی توفیق خاص عطا فرما. الہی آمین.